کچھ ہفتے پہلے دیٹ ہیپنڈ ان دا کانٹیکسٹ آف دا اسٹرکچرل ریفارمس، اور اس وقت آپ بھی تشریف لائے، اور آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا فیلو کیبنٹ منسٹرز جو اس وقت موجود تھے، اور ہم نے کوئی 2-2.5 گھنٹے آپ کے ساتھ لگائے ٹو ٹاک اباؤٹ دا اسٹرکچرل ریفارمس، کیونکہ دا ڈسکشن واز ناٹ اباؤٹ دا ڈیزائن فیز، بلکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ آل دا اسٹرکچرل ریفارمز وچ آر ان ایگزیکیوشن. آج میں اور اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی کہ ہر مہینے 1.5 مہینے کے بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کیا کریں گے، بیکاز ڈیولپمنٹس آر ٹیکنگ پلیس، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس حاصل گفتگو کر سکیں. تو آج کچھ 4-5 چیزیں ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ان ٹرمز آف دا ڈیولپمنٹس وچ ہیو ٹیکن پلیس، ناٹ ریپیٹنگ جو ہم پہلے اس وقت بات کر چکے ہیں کہ پچھلے 4 سے 6 ہفتے میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ہم اس کو آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں. تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ میکرو اسٹیبلٹی کی بات ہوئی، معاشی استحکام کی بات ہوئی، ریٹنگ ایجنسیز کی بات ہوئی، اور اس وقت یہ ڈسکشن بھی زیر بحث آئی کہ سیکنڈ ریویو جو آئی ایم ایف کا ہے، اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے. اور اس میں میں بار بار یہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ اٹ واز آلسو دا فرسٹ ریویو آف دا کلائمیٹ ریزیلینسی فنڈ. وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد COP30 ہوا، اور اس کے بعد کلائمیٹ فائنینسنگ بہت امپورٹنٹ ہے. فرام آور پرسپیکٹیو both reviews have went well. Now it's up to the board. لیکن انشاءاللہ اگر یہ سارا چیز ہوتی ہے تو پھر دونوں ڈسپرسمنٹس ہوئیں گی، جو EFF کے انڈر ہے اور جو کلائمیٹ ریزیلینسی فنڈ کے انڈر بھی جو ہم نے امپلیمنٹیشن فرام آور پرسپیکٹیو وی ہیو میٹ دا ریکوائرڈ ایسپیکٹس. تو یہ دونوں چیزوں کی انشاءاللہ ڈسپرسمنٹ ہوگی، بٹ ایز آئی سیڈ اٹس اپ ٹو دا بورڈ when they consider our second review and the first review. اچھا، دوسری چیز جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں is around the local activity. اور یہ ابھی پاکستان بزنس کونسل کا بھی ایک سیشن یہاں تھا جہاں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ اس وقت جو لوکل ایکٹیویٹی ہے in terms of the domestic economy وہ آگے کیسے چل رہی ہے. تو اب اس میں کچھ ایکٹیویٹی ڈرائیورز ہیں. ایکٹیویٹی ڈرائیورز جو جولائی ٹو اکتوبر کے جو 4 مہینے کے اعداد میرے سامنے ہیں کہ سیمنٹ ہیز گون اپ بائی 16%، فرٹیلائزر 9% سے بڑھا، پیٹرولیم 4% سے بڑھا، آٹو موبائلز 31% سے بڑھا، اور موبائل فونز کی جو پروڈکشن ہے اور جو سیل ہے وہ 26% سے بڑھی. اچھا، اب اس کا جو سارا، کیونکہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز دیئر، اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 4.1% سے اس میں اضافہ ہوا ایئر آن ایئر ان دا فرسٹ کوارٹر آف 26. اور جو سپٹمبر میں یہی جو نمبر تھا وہ 2.7 تھا، وچ مینس کہ منتھ آن منتھ گروتھ بھی ہے اور ایئر آن ایئر گروتھ بھی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ایک اچھا اشارہ ہے، ایک اچھا جو ہمیں گروتھ کی ہم جو بات کرتے ہیں اس میں ایک مثبت آئٹم ہے. اب اس کو ہم نے کیسے سسٹین کرنا ہے، ہم اس کو آگے کیسے لے کر جانا ہے، وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ. تو اس لیے یہ جو سیکٹرز میں جو انکریز آئی ہے اور جو اوور آل لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آئی ہے، یہ بڑی خوش آئند ہے. اچھا، اب اسی سلسلے میں جو آگے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، میں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں گولڈ رش میں نہیں جانا. تو جب اسٹیبلائزیشن آتی ہے اسی وقت یہ بات ہوتی ہے کہ اب اس کو گروتھ میں کیسے لے کے جائیں. تو گروتھ کو ہم نے سسٹینیبل کرنا ہے. گروتھ کو سسٹینیبل کیسے کرنا ہے، اس کو انکلوسیو کرنا ہے. وہ ایسے ہے کہ وی ہیو ٹو کیپ اے کلوز آئی آن what has been the Achilles heel
when we push the foot on the pedal is our balance of payment and our current account. تو اس میں بھی اب ہمارا بڑا اس پہ فوکس ہے کہ اس کو ہم ہر نظریے سے دیکھتے جائیں کہ کسی وقت بھی ایسا کوئی ایشو نہ آئے کہ دس بیکمز اے ریئل ایشو فار دا کنٹری. تو اس لیے ہم نے ایکسپورٹ، ریمیٹنسز، امپورٹس، اس پہ ہر مہینے ہم جائزہ لے رہے ہیں. اور الحمدللہ ایکسپورٹس جو ہیں اوور آل اٹس اے گڈ اسٹوری کہ 5% اس میں انکریز ہوا. اس میں سے آئی ٹی سروسز تو از اے فینٹاسٹک اسٹوری بیکاز اٹس اپ 20% ایئر آن ایئر. سو اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم ایک سسٹینیبل طریقے سے آگے لے کر جائیں. دیکھیں یہ جو میں نے ایل ایس ایم گروتھ کی بات کی، یہ 4% انکریز ہوا. اسی دوران پچھلے سال 0.9% یہ کنٹریکشن ہوئی تھی. تو ڈیلٹا از ایکچولی about 5% in terms of where we were and where we are. اب اس میں ایکسپورٹس ہیں وہ ہیلپ ہمیں کر رہی ہیں. جو ٹریڈیشنل سیکٹر ہے اس کو ہم نے ہیلپ اور سپورٹ کرنا ہے، اس کو اسسٹ کرنا ہے کہ کیسے اس میں توانائی لا سکیں اور اس میں کیسے ہم وی برنگ دا اومف بیک ان ٹو دیٹ ٹریڈیشنل سیکٹر. اس کے بارے میں ایک میں ضرور بات کروں گا ان اے لٹل وائل. The other thing is کہ جو ہمارا نیو اکانومی ہے and the new economy is about IT services because دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ this sector month after month is showing record results. سپٹمبر میں ریکڈ گروتھ ہوئی، پھر اکتوبر میں یہ ریکڈ گروتھ ہوئی، اور یہ اوور آل اگر 25% کے قریب چلا جائے ہمارے گڈ سیکٹر کے جو اس وقت گروتھ ہو رہی ہے، تو اس کو ہم نے کیسے آگے لے کر جانا ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ اینڈ آلسو ان ٹرمز آف نیو سیکٹرز وچ از منرلز اینڈ مائننگ. تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اب یو ایس ایگزم واپس آ چکا ہے آفٹر دا شٹ ڈاؤن ان دا یو ایس گورنمنٹ. تو اس کی وجہ سے جو منسٹر پیٹرولیم نے بھی بات کی پچھلے ہفتے، ناؤ وی آر ایٹ دا فائنینشیل کلوز. $3.5 بلین کی سنڈیکیشن تھی وچ از بینگ لیڈ بائی آئی ایف سی، اور یو ایس ایگزم کا انتظار تھا، اور وہ بیکاز آف دا یو ایس گورنمنٹ شٹ ڈاؤن اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی. بٹ دیٹس کم تھرو. تو یہ گیم چینجر پروجیکٹ ہے ایز وی گو فارورڈ. اور ایکسپورٹ کا جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، منسٹر پیٹرولیم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ فرسٹ ایئر آف پروڈکشن دس از $2.8 to $2.9 بلین آف ایکسپورٹس آؤٹ آف دا کنٹری. اب اس کے بعد ہم ریمیٹنسز دیکھ رہے ہیں. ریمیٹنسز الحمدللہ آر موونگ فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ. تو پچھلے سال $38 بلین یہ ہوئے وچ واز اے بگ اپ ٹیک فرام دی ایئر بفور دیٹ. اور انشاءاللہ ایٹ اے منیمم دس ایئر وی ول کراس $41 بلین. تو یہ کم از کم $3 بلین کا جو ڈیلٹا ہے یہ ہمیں ہیلپ کرے گا انشاءاللہ ان ٹرمز آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈسکشن ایز وی گو فارورڈ. اور امپورٹس پہ بھی ہم نے بڑی نظر رکھی ہوئی ہے کہ امپورٹس کا جو یہ بات ہوتی ہے کہ جی ٹیرف رجیم کی وجہ سے اس میں امپورٹس بڑھ رہی ہیں، لیکن اگر اس ٹیرف رجیم کی وجہ سے اگر را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ گڈس کی جو امپورٹس بڑھ رہی ہیں تو وہ تو ایک خوش آئند بات ہے، بیکاز دیٹس ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو میک آر انڈسٹری مور کمپیٹیٹیو ٹو ٹیک اٹ فارورڈ آن دا ایکسپورٹ سائڈ. اور یہ ٹیرف رجیم کا دیکھیں بڑا سمپل سا ایک بات ہے کہ جو ہم نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی فار دا لانگسٹ ٹائم، now that has to go away because that's the only way we are going to become internationally competitive. اور اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ اوور نائٹ کوئی چیز نہیں ہونے والی اور نہ ہو رہی ہے. یہ اگلے 4 سے 5 سال کا منصوبہ ہے کہ ہم نے اپنی ٹیرف رجیم کو کیسے لے کر آنا ہے تاکہ جو پروٹیکشن ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے اور ہم اپنی جو انڈسٹریز ہیں ان کو کمپیٹیٹیو کیا جائے. اب یہ چونکہ ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ کی بات کر رہے ہیں
تو دیکھیے اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے پرائیویٹ سیکٹر کا، میں بھی یہ کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب میرے سے بھی بڑھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دا کنٹری. تو اسی سلسلے میں انہوں نے 7-8 گروپس بنائے ہیں اور کہ وہ اپنی جو فائنڈنگز ہیں، جو ایشوز ہیں وہ سامنے لے کر آئیں تاکہ ہم ان کا جو بھی ہم نے اس کا تدارک کرنا ہے، ہم نے اس کو جن پہ فوکس کرنا ہے اور جو ان کے ویوز اینڈ آئیڈیاز ان کو آگے لے کر چلنا ہے. اس میں ایک گروپ تھا which was around export development fund and export development surcharge. ذوالقرنین صاحب جو انٹرویو کے اسپانسر ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. اس میں اور بھی ہمارے بڑے رسپیکٹڈ انڈسٹریسٹ ہیں اور کاروباری لوگ ہیں اینڈ آف کورس آور اون folks from the government side there were there as well. تو وہ ایک پرپوزل لے کر آئے. یہ آج سے 2 ہفتے پہلے کی بات. اور وہ پرپوزل یہ تھا کہ دیکھیں جو ای ڈی ایف ہے اس کو آپ گورنمنٹ سے نکالیں اور اس کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں بیکاز اٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر شوڈ بی ایبل ٹو ٹیک اے ویو کہ کہاں یہ پیسے خرچ ہونے چاہیے. Because it's a large number and it's a large amount. And I think وہ مناسب بات تھی ان کی. دوسرا ان کی طرف سے اور ان کے گروپ کی طرف سے یہ آیا تھا کہ جب تک یہ فنڈ کی جو گورننس ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کی جو ہم نے دیکھنا ہے کہ where these funds are going to be utilized, کم از کم اگلے 2 سے 3 سال کے لیے یہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج اس کو سسپینڈ کر دیں. میں آپ کی میں آپ کے سامنے یہ سبمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج لگا تھا فائنانس ایکٹ 1991 میں. It's about 40 years later, تقریباً 4 دہائیاں نکل چکی ہیں. تو اس میں یہ اس وقت بات ہو رہی تھی کہ اس کو سسپینڈ کر دیا جائے. تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایک بہت ہی بولڈ ڈیسیجن لیا. And he took a bold decision which went beyond what the industry was asking for. انہوں نے تو سسپینشن کی بات کی تھی. انہوں نے کہا اس کو ابالش کر دیں. تو اب جو ابالشمنٹ کی بات ہے وہ سمری موو ہو چکی ہے اینڈ انشاءاللہ کیبنٹ اس کو اپروو کرنے جا رہی ہے. تو دس از دا ریئیکشن اینڈ دا رسپانس ٹائم. جنٹلمین میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حکومت اس وقت بات کر رہی ہے کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کر جانا ہے تو ہم حکومت جو ہے وہ جو پرپوزل آ بھی رہے ہیں اس سے 2 قدم آگے بڑھ رہی ہے. تو اس لیے یہ میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو یہ ضرور ذکر کر دوں بیکاز اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از اپ ان دی ایئر. کیبنٹ اس کو اپروو کرنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ اس کا اطلاق ہو جائے گا اور اس کی جو ایکسپورٹرز کو اور آپ سب جانتے ہیں 0.25% اس کی کٹوتی ہوتی ہے فرام دا ریونیو سائڈ. تو یہ اب بالکل رک جائے گی اینڈ جیسے وہ کہتے ہیں اٹس اے اسمال اسٹیپ بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ان ٹرمز آف گورنمنٹس ویو اینڈ ڈائریکشن کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو سن بھی رہے ہیں, ان کی بات سمجھ بھی رہے ہیں, اور جہاں ہم اس بات سمجھ آتی ہے اس میں ہم کوئی بہت عرصہ نہیں لیں گے اور 1 سے 2 ہفتے میں اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. اگلا جو بات ہے کیونکہ میں یہ کچھ چیزیں اکٹھی کر رہا ہوں کہ جو چیزوں کی بات ہوتی ہے کہ یہ ان ڈفرینٹ ویوز اینڈ ورژنز, تو میں نے سوچا کہ یہ کم از کم جو فیکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اور اس میں ایک جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے سلسلے میں ذکر ہوتا ہے, اور اگر آپ اس پہ کوئی سوالات بھی پوچھنا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں. دیکھیے, ایک تو اوورسیز چیمبر کا ایک سروے آیا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. وہ سروے 2 سے 3 ہفتے پہلے ہی آیا ہے. میں نے بھی اسی طرح دیکھا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے.
یہ لیٹسٹ OICCA کا سروے ہے، اور اس میں جو ایک چیز انہوں نے کہی ہے کہ with current economic stabilization 73% of OICCI members now recommend Pakistan as a viable FDI destination compared to 61% 2 years earlier. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے. یہ گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ کسی اور کی سٹیٹمنٹ نہیں، یہ اوورسیز چیمبر کی سٹیٹمنٹ ہے. تو آئی تھاٹ کہ اٹس امپورٹنٹ کہ یہ میں آپ کے سامنے ضرور پیش کر سکوں. دیکھیے، میں اپنے پرائیویٹ سیکٹر کیریئر میں بہت عرصہ باہر رہا ہوں. نیو یارک میں بھی رہا ہوں، ایمسٹرڈیم میں رہا ہوں، سنگاپور میں رہا ہوں، گلوبل آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں. And I know how the global organizations work and think through. ان کی ایک پارٹیسپیشن چوائسیز کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے کن ملکوں میں کام کرنا ہے، کن پروڈکٹس میں کام کرنا ہے، کن کلائنٹ سیگمنٹس کے ساتھ کام کرنا ہے. اسی ملک میں when I was in the private sector, a very profitable bank was sold and I was on the sell side because ایک ڈیسیجن ہو چکا تھا کہ اس بینک نے ایمرجنگ مارکیٹس میں کام نہیں کرنا، تو اس میں پاکستان بھی شامل تھا. تو اس لیے یہ گلوبل پارٹیسپیشن چوائسیز بنائی جاتی ہیں یا کی جاتی ہیں، اینڈ دین پیپل ہیو ٹو رسپیکٹ دیٹ. تیسری چیز آپ کو میں تو اس کو بڑا خوش آئند سمجھتا ہوں کہ دا لوکل کمپنیز ہیو اسٹیپڈ اپ ان اے بگ وے، کہ جہاں ہم باہر سے چیزیں منگوا رہے تھے، ان کمپنیوں نے وہ اس قسم کی اب پروڈکٹس اینڈ سروسز پروڈیوس کرنی شروع کر دی ہیں کہ جو بہت خوش آئند بات ہے کہ ہمیں تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اینڈ اف دیٹ مینس دے آر مور کمپیٹیٹیو دین سم آف the foreign firms, then that's what it is, and it's a matter of evolution. And the last thing I would say is کہ آپ سب اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور میں بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 12 سے 18 مہینے میں کون سی کمپنیز ہیں جو اس ملک میں آئی ہیں. ان دا انرجی، ارامکو، وافی، گنور، اور ابھی جو منسٹر پیٹرولیم نے جو اناؤنس کیا ہے ٹرکش پیٹرولیم ان ٹرمز آف دا آف شور ایکسپلوریشن، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن. منرلز اینڈ مائننگ میں بیرک گولڈ ہے، اسٹریٹجک میٹلز ہے، نووا منرلز ہے. ای وی آٹو موبائل میں BYD ہے، چیری ہے، NWTN موٹرز. کنسٹرکشن انفراسٹرکچر میں ابوظہبی پورٹس ہے. اور ٹیک اینڈ ٹیلی کام میں تو میں خود وہاں تھا آج سے 3-4 ہفتے پہلے. شہزاد فاطمہ وہاں تھیں، منسٹر آف آئی ٹی، اور DPM بھی وہاں موجود تھے. گوگل نے جب آ کے کہا کہ ہم اپنا دفتر یہاں کھول رہے ہیں، نہ صرف اپنا دفتر یہاں کھول رہے ہیں، بٹ ان کی سینئر مینجمنٹ نے کہا دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹیکنیکل اینڈ ایکسپورٹ ہب آؤٹ آف پاکستان. تو دیکھیے یہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہیں، لیکن دس از ویری امپورٹنٹ کہ MNCs کا آنا اور جانا، ان کی ڈائریکٹ جو ان کا تھاٹ پروسیس ہے ان ٹرمز آف دا لانگ ٹرم پوٹینشیل آف پاکستان، اس پہ منحصر ہوتا ہے. اور باقی جو چیزیں ہیں اس میں ابھی بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ ہم نے ٹیکسیشن، انرجی اور باقی کچھ چیزوں کو ہم نے جو مناسب طریقے سے آگے لے کر جانا ہے. لیکن ان ٹرمز آف نیو اکانومی آئی ایم ویری کلیئر کہ انشاءاللہ یو ول سی a lot of firms coming into Pakistan. اسٹرکچرل ریفارمس پہ آپ کے ساتھ بات ہو چکی ہے 2-2.5 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے. اس میں ٹیکسیشن کی بات ہوئی، ویس لغاری صاحب میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے انرجی کی بات کی، SOEs پریویٹائزیشن پہ محمود علی صاحب نے بات کی، رائٹ سائزنگ پہ ہم نے بات کی، ڈیجیٹل اکانومی پہ شہزاد فاطمہ صاحبہ نے بات کی، پینشن اور جو ڈیٹ پہ ہے امداد بوسال صاحب نے، اور ٹیکسیشن پہ لنگیال صاحب نے اس پہ بات کی. میں اس میں اب نہیں جانا چاہتا بیکاز دیر از نو پوائنٹ ان ریپیٹنگ بیکاز وی آر اسٹیئنگ دا کورس آن دیٹ ون. لیکن 2 چیزیں آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ جو ہم نے کہا تھا کہ ہر مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد ملا کریں گے. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ جو اس میں فردر پروگرس چلتی جا رہی ہے کم از کم وہ میں آپ کے گوش گزار کر سکوں.
ڈیٹ سائڈ پہ میں ڈیٹ سائڈ پہ اس لیے آتا ہوں کہ دس از دا سنگل لارجسٹ ایکسپینس آئٹم فار دا گورنمنٹ آف پاکستان. اس پہ جتنی بات ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی ہے, لیکن دا ریالٹی از کہ ڈیٹ سروسنگ میں جو ہمارا جو اس وقت ڈیٹ اسٹاک ہے آن دا ڈومیسٹک سائڈ وہ اس وقت کانسٹنٹ ہے, اور یہ ایک تقریباً میں کہا 9 سال کے بعد اس قسم کی چیز آئی ہے کہ آپ کا ڈیٹ اسٹاک جو ہے وہ بڑا نہیں ہے. اسی طرح جو ڈیٹ سروسنگ ہے, ڈیٹ سروسنگ میں ایز یو نو بیکاز پالیسی ریٹ نیچے آیا تو اس کی وجہ سے پچھلے سال ہماری ڈیٹ سروسنگ نیچے آئی. اسی کی وجہ سے اب دیکھیں لاسٹ جو پالیسی ایکشن لیا گیا وہ تو پچھلے سال جنوری میں تھا نا, ان ٹرمز آف گیٹنگ دا پالیسی ریٹ ٹو 11%. آج ہم کھڑے ہیں نومبر میں, تو میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارا ڈیٹ سروسنگ کا جو بجٹ ہے وی ول انشاءاللہ ڈو بیٹر دین دیٹ. اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر صرف پالیسی ریٹ نیچے آ جائے اور اس کی وجہ سے ہماری ڈیٹ سروسنگ نیچے چلی جائے تو نہ میری ضرورت ہے نہ ڈیٹ مینجمنٹ آفس کی ضرورت ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وی ٹرائی ٹو ڈو واٹ از امپورٹنٹ. اور یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے, اس دن بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ وی ڈو لائبلٹی مینجمنٹ ٹریڈز, وی ڈو الفا ٹریڈز, وی ٹرائی ٹو کریٹ دا الفا, کہ جتنا بھی ہم اس کو ریڈیوس کر سکیں جو اپنے بجٹ کیا ہوا ہے, تاکہ وہ ان جگہوں پہ اس کا استعمال ہو سکے جو ہماری پرائرٹی سیکٹرز ہیں اس ملک میں انشاءاللہ. سو دیٹس آن دا ڈومیسٹک سائڈ. میں نے اس وقت بھی بات کی تھی ان ٹرمز آف پینڈا بانڈ. پینڈا بانڈ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں, جو ہمارا انٹرنیشنل ہم بورنگ کرتے ہیں, تو چائنا جو ہے ہمارا ایک بڑا اسٹیڈ فاسٹ اینڈ لانگ اسٹینڈنگ پارٹنر رہا ہے, لیکن ان کی جو سیکنڈ لارجسٹ اینڈ سیکنڈ ڈیپسٹ کیپٹل مارکیٹس ہم نے اس کو ٹیپ نہیں کیا. یہ ہمیں آج سے 7, 8, 9 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بفور دا ایئر از آؤٹ اور دا چائنیز نیو ایئر ہمیں جو کریڈٹ انہانسمنٹ ملنی تھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور AIB سے ہمیں وہ اپروولز مل چکی ہیں. جو ہمیں وہاں کے جو سینٹرل بینک ہے PBOC اس کی ہمیں اپروول آ چکی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اب ہم انوگرل جو پینڈا بانڈ ہے اس کو پرنٹ کرنے جا رہے ہیں. میں بڑا پر امید ہوں کہ دسمبر سے پہلے ہو جائے گا, لیکن سرٹنلی بفور دا چائنیز نیو ایئر انشاءاللہ اٹ ول بی ڈن اینڈ اٹ ول بی اے بگ اسٹیپ فارورڈ in terms of our diversifying our funding base, more importantly reducing the cost of debt for Pakistan. بس آخری 2-3 چیزیں میں آپ کے بات کرنا چاہتا ہوں. دا ٹیکس پالیسی آفس, بیکاز میں نے آپ کے سامنے اس وقت یہ بات کی تھی کہ ٹیکس پالیسی آفس جو ہے یہ اب گوئنگ فارورڈ جو پالیسی بنے گی وہ FBR میں نہیں ہے. FBR is going to be around collection. It's the policy, and therefore the budget for next year is going to be made by the policy office, which is going to be now reporting into the finance division. Finance اور revenue اکٹھے ہیں, لیکن مقصد صرف یہ تھا کہ جو پالیسی بنے اس میں ایک تو کنسسٹنسی آئے, یہ ہر سال جو آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے وہ نہ ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ we take it forward in terms of economic value consideration. تو اب یہ آپریشنلائز ہو چکا ہے. ہم نے پہلی میٹنگ کی ہے ود آر ایڈوائزری بورڈ. ایڈوائزری بورڈ کے لوگ ایکیڈمیشنز ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں, اور ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے تاکہ مقصد ہی یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر, ایکیڈیمیا آپ کے ساتھ مل کر پالیسی کو آگے لے کر چلیں, اور اگلے سالوں کی جو بجٹنگ ہے وہ اس بیسس پہ آگے چلے. So I just want to give that as an update as well. آخری چیز میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, یا 2 چیزیں کہ NFC ایوارڈ کی انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اپ کمنگ ویک وی لک فارورڈ ٹو
welcoming the chief ministers who also wear the hat of the آئندے ہیں وہ آئیں گے. تو we look forward to a very constructive and productive discussion in terms of this. کیونکہ دیکھیں انسٹیٹیوشنل اور کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے ہماری کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں ان terms of the 11th NFC award. تو I look forward to a very good and constructive discussion. جس طرح ہم نے نیشنل فسکل پیکٹ کو سب صوبوں کے ساتھ مل کر سائن کیا, میں بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب پاکستان فرسٹ کو آگے لے کر چلیں گے اور اسی جذبے سے اس انوگرل سیشن کو ہم کنڈکٹ کریں گے. ایک جو آخری چیز میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا بیکاز اس کا بڑا ذکر ہے, وہ ہے دا گلوبل جو ڈائگنوسٹک اینڈ کرپشن رپورٹ ہے. اینڈ آئی تھاٹ اٹس امپورٹنٹ کہ میں اس کے بارے میں ضرور بات کروں کیونکہ اس پہ اتنی گفتگو ہو چکی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ ہم نے ایز اے گورنمنٹ وی آسکڈ فار اٹ اینڈ وی فیسیلیٹیٹڈ اٹ. 100 سے زیادہ میٹنگز ہوئیں, 40 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس میں یہ گفتگو ہوئی اور ڈسکشن ہوئی, اور ہمارا مقصد صرف ایک بڑا سمپل تھا کہ جس طرح ہم اسٹرکچرل ریفارمز کو آگے لے کے جا رہے ہیں اسی طرح انسٹیٹیوشنل ریفارم کو بھی ہم آگے لے کر جائیں. یہ کسی ایک گورنمنٹ, کسی ایک ایڈمنسٹریشن کا کوئی اس میں نہ ایشو ہے نہ کوئی, ایک ٹیکنیکل رپورٹ ہے, اور ٹیکنیکل رپورٹ میں آپ بھی لکھ چکے ہیں, کافی پرنٹ میڈیا پہ بھی ہے, یہ ٹی وی پہ بھی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہے. لیکن the reality is a lot of this discussion has been known for the longest time. تو یہ اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز ہیں جو جب سے ہم وجود میں آئے ہیں تب سے یہ اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز چل رہی ہیں. تو what we have asked کہ اس میں دیکھیں انٹرنیشنل بینچ مارکس دیکھے جائیں. تو یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کیا گیا ہے, یہ 30 سے زیادہ ممالک ہیں, اس میں کچھ IMF میں موجود ہیں, کچھ ایسے ہیں جنہوں نے والنٹیئر کیا کہ آ کر ہمیں بتائیے کہ ہم اپنی انسٹیٹیوشن ریفارمز یا اپنے جو ادارے ہیں ان کو ہم آگے کیسے لے کر چلیں. تو ایک تو یہ پہلی بات میں کہنا چاہتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ اس رپورٹ آپ سب نے یہ پڑھی ہوگی, یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ تقریباً whatever 186 پیجز ہے, لیکن اس میں انہوں نے وہ شروع کرتے ہیں ان ٹرمز آف اکنالجنگ the progress that is being made. اور وہ acknowledgement is across sectors, across taxation, across governance, etc. وہ جو کہ آپ نے خود پڑھی ہوئی ہے, میں اس میں جو ڈیٹیل میں اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس میں ضرور چلا جاؤں گا, لیکن they started with acknowledging the progress. اچھا, اس میں ریکمنڈیشنز ہیں, اور اس ریکمنڈیشنز کو آپ نے بھی دیکھا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے, اور میں نے تو خاص طور پہ دیکھا ہے کہ وہ ریکمنڈیشنز ہیں کیا ہیں. تو بہت زیادہ, لیکن انہوں نے 15 کو پرائرٹائز کیا ہے ان ریکمنڈیشنز. اگر آپ وہ پڑھیں تو وہ ریکمنڈیشنز ایسی ہیں where a lot of this is actually work in progress, whether it's FBR, whether it's taxation. وہ کہتے ہیں کہ جی جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں اور جو ہائی لیول سول سرونٹس ہیں ان کی پبلک ڈکلیریشن ہونی چاہیے. وہ تو بھائی ہم نے ایکٹ آلریڈی پاس کر دیا ہے. سو اٹس ناؤ اے کوسچن آف امپلیمنٹیشن اینڈ دے آر گوئنگ ٹو گو تھرو ایگزیکیوشن. وہ تو ایسے ہی ہوا کہ پارلیمنٹرینس اگر اپنا یہ پبلک ڈکلیریشن دے رہے ہیں تو ہائی لیول بھی کریں گے. تو بجٹ ایڈجسٹمنٹس وداؤٹ پارلیمنٹری اپروول, میں وہ پڑھ رہا ہوں تھوڑی سی جو ریکمنڈیشن پڑھ رہا ہوں, ریکمنڈ وداؤٹ پارلیمنٹری اپروول, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اب ایٹ بیسٹ کوئی ایسی سپلیمنٹری گرانٹ ہم اپروو ہی نہیں کر سکتے ان آر سسٹم تھرو ECC unless it goes back to the parliament. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں which from my perspective. اور اسی طرح کہا گیا جی پبلش اسٹریٹجی سمپلیفائڈ ٹیکس سسٹمز, ریڈیوس ایگزمپشنز, رپورٹ پروگرس اینولی, publish audit findings relating to parole and track FBR responses to major audit findings.
یہ اس دن بھی بات ہوئی تھی. جب بھی آپ کہیں گے we will give you another update in terms of everything which is happening in terms of taxation reform, people, process, technology. یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈڈ ہیں, انکلوڈنگ دا آڈٹ. جو آڈٹ میں جو ہم باہر سے لوگ اب لے کر آ رہے ہیں ان ٹرمز آف تھرڈ پارٹی آڈٹس ایٹسیٹرا, وہ تو لائی اس لیے رہے ہیں کہ دیٹ از ناٹ دا کور کمپٹنس آف FBR. تو جو ہم نے پچھلے بجٹ میں یہ اپروول دی ہے ایٹسیٹرا, تو وہ اسی لیے ہے کہ یہ اس کو زیادہ روبسٹ کیا جائے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا. اسی طرح ایک اور میں نے دیکھا ہے, eliminate preferences for SOEs, mandate e-government procurement system using in 12 months. PEPRA rules already change ہو گئے ہیں. E-PAD سسٹم جو ہے آلریڈی ان ووگ ہے. آپ مجھے کہیں گے تو میں بتا دوں گا کتنی پروکیورمنٹ جو ہے وہ پروکیورمنٹ کے تھرو ہو رہی ہے اور کس سسٹم کے تھرو ہو رہی ہے. تو میں صرف یہ آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس پہ بہت گفتگو ہوئی ہے, واٹ آئی ہیو ہرڈ ان دا لاسٹ ویک, بٹ کوائٹ فرینکلی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ آر موسٹلی ورک ان پروگرس. اور جو چیزیں نہیں ہیں وی آر ویری کمیٹیڈ کہ وی آر ایکچولی گوئنگ ٹو گیٹ دس ڈن, بیکاز اسٹرکچرل ریفارم وداؤٹ انسٹیٹیوشنل ریفارم ول ریمین انکمپلیٹ. تو بس یہی میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ہیئر دس آفٹرنون. بہت شکریہ. جی جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ون بائی ون لیتا جاؤں. آپ نے جو ذکر کیا, چونکہ میں خود پاکستان بزنس کونسل کا چیئرمین رہ چکا ہوں, آئی ایکچولی کم فرام دا پرائیویٹ سیکٹر, رائٹ. تو آئی تھنک انہوں نے جو بات کی اور جو ہمارے ساتھ انہوں نے انگیج کیا فرام دا گورنمنٹ سائڈ, بات ان کی مناسب ہے. اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو 3 پین پوائنٹس ہیں فار دا انڈسٹری, رائٹ, ہائی ٹیکسیشن, ہائی انرجی, ہائی فائنینسنگ کاسٹ. جہاں تک فائنینسنگ کاسٹ ہے وہ ایک مناسب طریقے پہ چلی گئی ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اس کو بتدریج اور نیچے لے جاتے جائیں. ہائی ٹیکسیشن کی جو بات ہوئی, اس کی یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے ان ٹرمز آف دا فارمل سیکٹر, اور اس میں جو آؤٹ پرپورشن ہوا ہے آن دا فارمل سیکٹر in terms of the taxation aspect, اسے انہوں نے بات نہیں کی. چیئرمین FBR بھی وہاں موجود تھے. we appreciate and understand that. اب ہمارے لیے دیکھیں ہمیں اس میں بیلنس کریٹ کرنا ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے ملک کو کیسے سسٹینیبل کرنا ہے, کہ وہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. اس ملک میں 8 سے 9% ٹیکس ٹو GDP پہ ہم ملک نہیں چلا سکتے. میں بڑا کلیئر ہونا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. ہم 10.23 10.3 پہ پہنچے, ہم 11% پہ پہنچیں گے. اس میں ہم نے فیڈریشن بھی ہم نے اپنا شیئر ڈالنا ہے, صوبوں نے بھی اپنا شیئر ڈالنا ہے, تاکہ ہم ملک کو فسکلی سسٹینیبلی طریقے سے چلا سکیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو بیلنس ہے فارمل انفارمل سیکٹر, وہ جو باتیں ہوئی ہیں پاکستان بزنس کونسل میں بالکل مناسب ہیں. اور ہم انشاءاللہ جو میں نے بات کی ہے نا جی ٹیکس پالیسی آفس کی, ہم اب ٹیکس پالیسی آفس ول بی ناؤ ٹوٹلی اینڈ فلی انگیجڈ, کیونکہ مقصد ہی یہ ہے, FBR سے نکالنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ دن سے دن اور جو ڈے ٹو ڈے جو ہماری ڈسکشن ہوتی ہیں, ڈے ٹو ڈے والی جو سچویشن ہے اس کو ہم ان سے نکالیں, یہ انگیج کریں, بیسٹ پریکٹسز دیکھیں. اور کوائٹ فرینکلی ناٹ بیکاز دا کاؤنسل واز ہیئر, ہم خود جائیں, چیمبر سے ملیں اور ایسوسیشن سے ملیں اور ان سے بات کر کے آئیں. تو انشاءاللہ جو بھی ہمارے سے ہو سکا آن دا ٹیکسیشن سائڈ,
given the fiscal space available ہم اس کو ضرور کریں گے, because it starts with acknowledgement that the formal sector and the salaried class both are ان کی disproportionate اس وقت burden ہے اس پہ, نمبر 1. اور نمبر 2 جو ہے انرجی کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں لغاری صاحب بہت محنت کر رہے ہیں اور انہوں نے ہر طرح کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں سیکولر ڈیٹ کو کم کرنے, ٹیرف کو نیچے لانے. وی آر ناٹ ویئر وی نیڈ ٹو بی بٹ وی ہیو آلریڈی کم اے لانگ وے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ فائنینسنگ اور انرجی سائڈ پہ وی ڈو ہیو اے کم لانگ وے. ٹیکسیشن سائڈ پہ وی ڈو ہیو آر ورک کٹ آؤٹ, اور انشاءاللہ اس میں ہم ضرور کام کریں گے. جناب سر. اچھا بتا دیں سر, ہر کسی نے بات کی, آپ نے بھی بات کی, ٹھیک ہے, اور اس پر نہیں تھا, لیکن اب چونکہ ہم سب کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان کا ڈیولپمنٹ ماڈل اتنا اس کا آپ نے بھی میرا بھی اس طرح کل جنرل صاحب راستہ نے بھی کہا کہ یہ پولیٹیشین بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ایسے تو یہ سارے جو ماڈل تھے اور ان سارے 4-5 لوگوں نے ورلڈ بینک اور آئی ایم ڈسکریمنیشن, تو کہیں اب آپ چونکہ ان ساروں کے ساتھ آپ انگیج کر رہے ہیں ایز فائنانس منسٹر, تو کہیں کوئی ریئلائزیشن ہے کہ جی کوئی شرم ان کو آتی ہو, کہیں کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہو؟ ان کے بعد کوئی سوال رہ گیا نہیں, میں ذرا کو بھول جاؤں گا نا. جی بتائیے. اچھا اچھا, تھینک یو جی. اچھا آپ نے بات کی جی ریکوڈیک کی, دیکھیں وہ تو آپ کے سامنے بڑی دیر سے موجود ہے کہ اٹس اے $3.5 بلین سنڈیکیشن. آئی ایف سی ہیز لیڈ دس سنڈیکیشن, اس میں انہوں نے اپنا $600 ملین ڈالا, اس میں پھر باقی ادارے بتدریج جاتے رہے ہیں, اس میں گلوبل بینکس ہیں, اس میں جو انسٹیٹیوشن ادارے ہیں, ایکسپورٹ ایجنسیز ہیں لائک JBIC, اور US ایگزم کا انتظار تھا. I do think it was important for US exim to come in because وہ ایک also it's also a stamp of approval in terms of anything which has to be then procured later on, کیونکہ اس میں بھی وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ آئی تھنک یہ اب کمپلیٹ ہو گیا ہے, بہت خوش آئند بات ہے, بیکاز جیسے میں نے ذکر کیا یہ بہت گیم چینجر پروجیکٹ ہے, اور اس کو آگے لے جانا both from بلوچستان اینڈ پاکستان, دس از گوئنگ ٹو بی ویری کریٹیکل. آپ نے دوسرا پوائنٹ شارٹ فال کا آپ نے ذکر کیا. دیکھیں اس میں اگر ہم پہلے 5 مہینے دیکھیں کمپیئر ٹو دا لاسٹ 5 months آف لاسٹ ایئر, اٹس اپ اباؤٹ 11%. ٹارگیٹ کو اگر ہم ایک سائڈ پہ دیکھیں, لیکن جو گروتھ ہوئی ہے
in terms of the overall numbers is 11%. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس میں ایک یہ بھی ڈسکشن آتی ہے اور انڈسٹری سے آتی ہے اور ٹھیک طریقے سے آتی ہے اور ٹھیک بات مناسب کرتے ہیں کہ ریفنڈس کیوں نہیں آپ انکریز کر رہے ہیں. تو اسی 5 مہینے میں جو ریفنڈس تھے پچھلے سال تقریباً 200 بلین تھے, وہ تقریباً 250 بلین ہو چکے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن کہ ہم نے, کیونکہ دیکھیں کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا, ہم کو جو اچیومنٹ ہے وہ ہم اور بڑھا سکتے ہیں, بٹ اف یو آر ناٹ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ بائی دا انڈسٹری دیٹس آلسو رانگ. تو آئی ڈو تھنک کہ وی آر گوئنگ ٹو انشاءاللہ اسٹے دا کورس اینڈ بوتھ بائی ایکسپینڈنگ دا ٹیکس نیٹ اینڈ امپروونگ انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس. اس پہ آپ کو بھی بڑی ڈیٹیل میں ایک میٹنگ آپ کی ہو چکی ہے, ہم کرتے بھی جائیں گے, کیونکہ جتنی لیکیج ہے اس کو کیسے پلگ کرنا ہے, دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ ایز وی گو فارورڈ. اور جس کاؤنسل کی انہوں نے ذکر کیا وہاں بھی بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی. باقی دیکھیے جی, آپ نے ذکر کیا کہ یہ وی ہیو ٹو گیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر انگیجڈ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر انوالوڈ, اور اس میں ان کی جو رائے درست ہے وہ ہم ضرور مانیں گے. میں نے ابھی ذکر کیا, آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا, لیکن یہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج والا ایبالش کرنا 40 سال کے بعد یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے, اور یہ مناسب اسٹیپ ہے بیکاز انڈسٹری کی طرف سے تو آیا, لیکن ہمیں بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر اس کو ایکسپورٹرز کو فائدہ ہو سکتا ہے وداؤٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو اے فنڈ وچ از کنٹرولڈ بائی دا گورنمنٹ اینڈ گوئنگ فارورڈ از گوئنگ ٹو بی کنٹرولڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. تو دیکھیے, ہمیں تالی دونوں ہاتھ سے بجنی ہے, آپ کی بات درست ہے. ہمیں ہمارے پہ یقین رکھنا پڑے گا, اور ہمیں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ یقین کرنا پڑے گا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں نقیم صاحب, میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں کہ جہاں سے اگر گورنمنٹ نکلتی جائے نا, اسی میں ہی بچت ہے. کہ رائس کی آپ نے میرے سے کبھی بات ہی نہیں کی. رائس کا یہ اس وقت ضرور ذکر آ رہا ہے کہ وہ ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے, وہ ایکسپورٹ والیوم سے کم نہیں ہوئی. الحمدللہ جس قسم کا ہمارا خیال تھا کہ یہ فلڈ کی وجہ سے بہت اتنا ڈیمیج ہو جائے گا, الحمدللہ ڈیمیج اتنا نہیں ہوا. یہ جو شارٹ فال آئی ہے, جو فوڈ ایکسپورٹ پہ آئی ہے, اور رائس کا اس میں بہت بڑا ہے, the pricing has come down because our neighbor is now back in the market. It's as simple as that. It's not because of the volume it has gone through. آپ ریٹ والوں سے بھی بات کر لیں, اور اس میں لیکن کبھی آپ کو کبھی کسی نے آپ نے سنا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے؟ میز میں آپ نے کبھی نہیں سنا کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ویٹ اینڈ شوگر وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ, اور اس کا ایک ٹرانزیشن ہونا چاہیے, اور ٹرانزیشن بالکل مناسب طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کراپس میں رہیں, اور اس میں جتنا ہم رہیں گے اسی کی وجہ سے یہ ایشو رہے گا. اور خاص طور پہ شوگر پہ اب جو ڈی ریگولیشن کی بات ہو رہی ہے, وچ از سورٹ آف فرنٹ ٹو بیک ان ٹرمز آف امپورٹ, ان ٹرمز آف پروسیسنگ, ان ٹرمز آف ٹریڈنگ. تو یہ جو آپ کی جو چیزیں ہیں بار بار جو ذکر کرتے ہیں, آپ نے ذکر نہیں کیا, اس رپورٹ میں بھی ذکر ہے, لیکن اس رپورٹ کا اسٹرکچرل سلوشن یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. اس کا اسٹرکچرل سلوشن یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں سے نکل جائے. تو یہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا. سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ ماڈل پہ تو بات ہو چکی ہے نا جی, کہ کیونکہ اس وقت بھی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی ہم اسٹیبلائزیشن میں جاتے ہیں, آپ بھی یہاں تھے, میں بھی تھا, میں پرائیویٹ سیکٹر میں تھا اس وقت, تو اس وقت تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ آپ لیکوڈیٹی پمپ کریں اور کنزمپشن لیڈ گروتھ کر دیں. کوئی مشکل نہیں ہے. اس وقت ہم 3-3.5% کی بات کر رہے ہیں, ہم اس کو 4-5% پہ لے جائیں. لیکن جو میں نے گروتھ کے ساتھ ہی ذکر کیا کہ وی ہیو ٹو کیپ اے کلوز آئی اینڈ آن دا کرنٹ اکاؤنٹ سچویشن, تاکہ خدا نہ خواستہ ہم اس سچویشن میں نہ جائیں کہ وہاں ہم بات, اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ.
سر جو ساری بات کر رہے ہیں اس میں اب یہ چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ای ڈی ایس کا نکل جانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو کمپیٹیٹو چیزیں ہم نے کرنی ہے اس کو ہم نے لے کر جانا ہے. تو اس وقت تو ہمیں سپورٹ مل رہی ہے کوائٹ فرینکلی تھرو ریمیٹنسز، رائٹ. وہ ریمیٹنس سے ہمیں مل رہی ہے، اور الحمدللہ اس کو ہمیں ہمارے آل اوورسیز ورکرز ہوا دیر والیوم بھی انکریز ہوا ہے، باقی بھی چیزوں میں ہوئی ہے. اینڈ کوائٹ فرینکلی اسٹیٹ بینک کا اس میں بڑا کردار ہے کہ انہوں نے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو مستحکم رکھا ہے، بیکاز دا مومنٹ دا گرے ورسز دا ایکچوئل ریٹ وہ گوز آؤٹ آف وہ ساری چیز ہنڈی حوالہ میں چلی جاتی ہے. ایک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیو اکانومی سر، نیو اکانومی پہ ہمیں ہر صورت فوکس کرنا ہے. ٹیکسٹائل از دا بیڈ راک، اور ٹیکسٹائل میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، میں آپ کو اگر آپ تو خود ساری چیزوں کو جانتے ہیں، جو ان کی ویلیو ایڈیشن ہے، جو اپیرل ہے، اس میں ایکچولی اضافہ چل رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے اگر یہ فیکٹرز اور پروڈکشن ہمارے بہتر ہو جائے. لیکن نیو اکانومی پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، whether it's IT services, whether it's minerals and mining, because these are going to become more and more important and relevant, because ہماری ٹریڈیشنل ایکسپورٹ بیس اس میں ہمیں ہمارے جتنے دوست اور ساتھی ہیں ان دا پرائیویٹ سیکٹر، ان کو اپنی انوویشن، اپنی پروڈکٹیوٹی اس پہ بھی فوکس کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ چلے جائیں نا، آپ تو سارے اس کو انالائز کرتے ہیں، آج سے 4-5 سال پہلے چلے جائیں، اس وقت ٹیکسیشن، جو انرجی کاسٹ اور فائنینسنگ کاسٹ، آپ خود اس کو ریویو کر لیجیے. اور اس وقت ایکسپورٹ کی جو سچویشن تھی ٹریڈیشنل سیکٹر میں اور جو اس وقت ہے اس کو آپ ریویو کر لیجیے. یہ جو ایشوز آئے ہیں یہ تو پچھلے 2-3 سال سے آئے ہیں، اور اس کو ہم اکنالج کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن آپ پیچھے چلے جائیے نا، 5-6 سال 7 سال چلے جائیے، تو اس وقت تو یہ فیکٹرز نہیں تھے. تو ٹریڈیشنل جو ایکسپورٹ بیس ہے اس میں پھر کیا چیز ہونی چاہیے تھی جو ہمیں آگے جانی. تو اب جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں جی، فارما ہے، اور جو باقی میں نے جو ذکر کیا منرلز اینڈ مائننگ، وہ تھوڑا سا آگے چلے گا انشاءاللہ. وی آر گوئنگ ٹو گیٹ دیئر ان اے ویری بگ وے. میں ایک بار جو ان سے بھی بات کروں. میں ساتھ ساتھ دیکھیں، سپلیمنٹری گرانٹ تو اب ہم کر ہی نہیں سکتے نا ڈیورنگ دی ایئر، کیونکہ ابھی آتا ہے، آپ کو معلوم ہے ٹیکنیکل سپلیمنٹ گرانٹس آتی ہیں کہ ایک سائڈ سے ہم دوسری سائڈ. جو سپلیمنٹری گرانٹس ہیں گو بیونڈ دا بجٹ، دوز ہیو ٹو گو ٹو دا پارلیمنٹ. تو وہ تو ان اینی کیس انڈر پارلیمنٹری سپرویژن ہے. اور